بدلے میں میری طرف سے 3 چیزیں آپ کی ہو گئیں. میرے ہاتھ پاؤں بھی آپ کے ہو گئے, میری زبان بھی آپ کی ہو گئی, اور میرے سینے میں چھپا ہوا دل بھی آپ کا ہو گیا. تو شکر تینوں طریقے سے ادا کیا جاتا ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی کھانا کھاتا ہے تو کھانا اللہ کی نعمت ہے, بسم اللہ کہہ کے کھانا کھاتا ہے, اور کھا کر الحمدللہ جب کہتا ہے تو یہ کھانے کی نعمت کا شکر ادا ہو جاتا ہے. تو شکر کرنے کے لیے کوئی بہت لمبا چوڑا کام نہیں جی. وہ دعائیں جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہیں کسی کام کے شروع یا آخر میں, وہ ادائے شکر ہے زبان سے. الحمدللہ کا تو شکر ادا ہو گیا. اور کھانے کی نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے. کوئی غریب آیا تو آپ نے اس کو بھی کھانا میں شریک کر دیا, تو یہ عملی شکر ہو گیا کھانے کا. الحمدللہ کا تو کھانے کا زبانی شکر ہو گیا جی. اور دل سے اللہ کی تعظیم کرنا کس نے نوازش کی ہے, یہ دل کا شکر ہو گیا. پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب نیا کپڑا پہنتے, نیا کپڑا میسر ہوتا, تو کپڑا پہنتے ہی پہلے دعا پڑھتے, الحمدللہ الذی کسانی ھذا من غیر حول منی ولا قوہ, یا اس طرح کی اور بھی دعائیں ہیں کہ سب تعریفوں کا مستحق وہ اللہ ہے جس نے یہ نیا لباس مجھے میری طاقت کے بغیر, میری محنت کوشش کے بغیر مجھے پہنایا. تو یہ کہہ کے آپ پہنتے, جوتا ہوتا تو بھی اس دعا سے پہنتے, ٹوپی ہوتی تو بھی اس دعا سے پہنتے, اور اگلا جو اتارتے اس کو کسی فقیر اور غریب کو دے دیتے. تو یہ نئے لباس کا زبانی شکر, دعا. عملی شکر یہ کہ پہلے لباس جو ہے نا اس کو اتار کے کسی غریب کو دے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو دودھ کا جانور دیا ہے, دودھ والا جانور, تو کبھی کبھی اس کا دودھ نکال کے کسی غریب کو پیش کر دینا, یہ اس نعمت کا شکر ہے. یعنی جو نعمتیں قابل تقسیم ہیں, دوسروں کو دی جا سکتی ہیں, ان میں دوسروں کو کبھی کبھی شریک کر دینا, یہ اس نعمت کا شکر ہے. ہاں کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ جو ناقابل تقسیم ہیں, ان کا صرف زبانی شکریہ آپ ادا کریں گے. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 2 چیزیں, تہذیب نفس کی 2 چیزیں, پہلی کی کیا, اللہ کا بکثرت ذکر, اور دوسری اللہ کی نعمتوں کا شکر. یہ تہذیب نفس کے 2 اصول. تیسرا جو میں پچھلے جمعے میں بیان کر چکا ہوں وہ ہے صبر. کیا ہے؟ صبر. آدمی سے مراد مسلمان آدمی اس وقت تک مہذب شائستہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زندگی میں صبر نہ ہو. اور صبر کا معنی یہ ہے کہ خوشی یا غمی میں اللہ کی مقرر کردہ حدود سے آگے نہ نکلے, اپنے آپ کو پابند رکھے ان حدود کا جو اللہ نے مقرر کی ہیں. اس لیے کہ صبر اسلام میں بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے, بڑی اہمیت کی صفت ہے. ایک حدیث گزر فرما کہ الصبر نصف الایمان, آدھا ایمان تو صبر ہی میں رکھا ہوا ہے. اور ایک میں فرمایا کہ الصبر من الایمان کالراس من الجسد, صبر کا تعلق ایمان کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسے سر کا تعلق جسم سے ہے. سر کٹ گیا تو جسم بیکار, صبر گیا تو ایمان ڈاواڈول. اور کیا فرمایا, لا ایمان لمن لا صبر علی, جس میں صبر نہیں اس کا ایمان کہاں, یعنی وہ تو خطرے میں ہے, کہیں بھی ختم ہو سکتا ہے. تو بہرحال اپنے آپ کو مصائب میں کنٹرول میں رکھنا,
اللہ کی عبادت پہ پابند رکھنا اور گناہوں سے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، یہ 3 درجے ہیں صبر کے۔ گناہوں سے صبر، ٹھیک ہے نا، مصیبتوں سے میں صبر اور اللہ کی عبادت پہ صبر، یہ تینوں چیزیں ہو جائیں تو آدمی صابر بنتا ہے۔ اور صبر ہو کہاں سے؟ شروع سے، الصبر عند الصدمۃ الاولی، پہلا صدمہ پڑتے ہی کنٹرول کر لو۔ یہ نہیں کہ دل کی بھڑاس نکالنے کے بعد اب میں نے صبر کر لیا ہے، اب تو صبر آ ہی گیا ہے۔ کہتے ہیں نا، رنج کا خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے غم، رنج کا خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے غم، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی۔ یا کسی نے کہا تعوت تو مس الضر حتی الفته واسلمنی طول البلاء الى الصبر، یعنی میں مصیبتوں کا اتنا عادی ہو گیا یہاں تک کہ میں مصیبتوں سے محبت کرنے لگا، اور طویل مصیبتوں نے مجھے صبر کی گود میں ڈال دیا، حوالے کر دیا۔ تو وہ صبر نہیں ہے، رو دو کے تو صبر ہوتا ہے۔ عند الصدمۃ الاولی، صدمہ پڑتے ہی کنٹرول میں رکھیں، یہ صبر ہے۔ تو 3 چیزیں ہوگی، تہذیب نفس، انسان کی شائستگی کی 3 چیزیں۔ نمبر 1 کثرت سے اللہ کو یاد کرنا، نمبر 2 اس کی نعمتوں پہ ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا، نمبر 3 صبر کرنا۔ 4 اور 5 2 چیزیں لیکن ان کا نام بتا دیتا ہوں۔ تہذیب نفس کی 4تھی چیز ہے دعا، اللہ سے مانگنا، ٹھیک ہے، اور 5ویں چیز ہے اللہ کے دین کی نشانیوں کی تعظیم کرنا، جو دین کی نشانیاں ہیں اس کا احترام کرنا۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے، مسجد کا ادب، نماز کا احترام، اللہ کے قرآن کا ادب، اللہ کے نبی کا ادب، یعنی جو چیزیں دین سے تعلق رکھتی ہیں ان کا ادب، یہ بھی تہذیب نفس کا ایک اصول ہے۔ ذکر، شکر، صبر، دعا اور تعظیم لشعائر اللہ، جس آدمی میں یہ 5 باتیں ہیں وہ اسلامی نقطہ نظر میں مہذب اور شائستہ ہے، یہ ٹھیک آدمی ہے، اس کو حق پہنچتا ہے کہ اب یہ اصلاحی تحریک چلائے، اور کہاں سے چلائے گا؟ گھر سے چلائے گا، پھر شہر تک پہنچے گا، پھر ملک تک جائے گا، اور پھر بین الاقوامی سطح تک جائے گا، اور یہ کامیابی ہوگی۔ اور جو یہاں سے بگڑا ہوگا، خدا سے غافل، بے